تو میں اور آپ ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ 6 مہینے کی مہلت دے دے, 10 مہینے کی مہلت دے دے. ہمارے تو آگے بھی بڑے پلان ہیں نا. یا اللہ ابھی تو میری شادی ہوئی ہے, ابھی تو میں مفتی صاحب کے بیان سننا میں نے شروع کیے ہیں, ابھی تو بیگم کا ذہن بنانا ہے دوسری کے لیے, پھر تیسری کے لیے, پھر چوتھی کے لیے, پھر جب 4 ہو جائیں گے پھر بچے ہوں گے, پھر بیٹیاں ہوں گی, پھر بیٹیاں بڑی ہوں گی, پھر بیٹیوں کی شادیاں ہوں گی, پھر بیٹے اسٹیبل ہو جائیں گے, پھر میں ان کے لیے پراپرٹی بنانے کی سوچوں گا, پھر میں ان کے لیے اتنے مکان بناؤں گا, پھر میں مکان بنا کے پھر جب سب کو نام کر کے پراپرٹی تقسیم کر کے پھر میں آخر میں حج پہ جاؤں گا. پھر میں حج سے آنے کے بعد قضائے عمری بھی میں نے کرنی ہے. 40 سال سے میں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہے. وہ قضائے عمری میری کمپلیٹ ہو جائے. اس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی سوچ رہا ہوتا ہے ابھی مرنا مناسب رہے گا کہ نہیں رہے گا. وہ 2-3 کوئی چیزیں رہ تو نہیں گئی ہیں, ابھی بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ابھی مناسب ہے کہ نہیں. تو بچے بھی ہو گئے, بچوں کی شادیاں بھی ہو گئیں, سارے کام دھندوں سے فارغ ہو کر پھر 4 مہینے بھی تبلیغ میں بہت عرصے سے سوچا. جو نیک لوگوں کی بات کر رہا ہوں, جو برے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں دنیا سے جاؤں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جو نیک ہے پرہیزگار ہیں ان کی بات. پھر آخر میں یار ہم 4 مہینے بھی تبلیغ میں ہم نے کب سے سوچا ہوا تھا, جب سب کاموں سے فارغ ہوں گے تو حج کیا, پھر 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں جا کے فارغ ہو کر آئے. پھر اے اللہ, پھر اگر فرشتہ آ جائے تو مجھے شاید کوئی اعتراض نہ ہو. یہ بہت نیک آدمی کی بات کر رہا ہوں. تھوڑا سا بھی ہوگا کہہ کے پھر بھی نہیں, صحیح ہے نا, پھر بھی نہیں. تو ہم میں سے ہر شخص نے یہی پلان کیا ہوا ہے. 4 کا شاید نہیں کیا ہوا, لیکن ایک میں ہی کہ بچے ہوں گے, پھر بیٹیوں کی شادی ہو جائیں گی, پھر حالانکہ بچے بھی ایک آدھ ہو رہے ہیں کہ کیا پلان کرنا ہے یار ان 2 بچوں کے لیے, تو نے چھوڑ دے ان کو یار, چھوڑ دے ان کو, یہ خود ہی پل جائیں گے. پلان کرنے کے لیے بچے تو ہوں یار, سب مزہ تو آئے یار. 25-30 بچے ہیں, آدمی پلاننگ کر رہا ہے یار, یہ والا کوئی تبلیغ میں بھیج دو, اس کو انجینئر بنا دو, اس کو آرمی میں بھیج دو. مزہ بھی آتا ہے پلان کرتے ہوئے. آپ کہو گے اتنے وسائل کہاں سے آئیں گے, ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا, اللہ نے چاہا. تو پلان کرنے کا مزہ بھی جب آتا ہے جب آپ کے پاس ہول سیل کے حساب سے اولاد ہو. پھر آدمی سوچتا ہے اس کو رکشے پہ لگا دے, اس کو WR. تو قبر کا بھائی کچھ نہیں پتا کہ 10 سال لگیں گے, 20 سال لگیں گے, 15 سال لگیں گے, یا کل انا للہ ہو جائے, کچھ پتا. ابھی آج جنازہ آیا دولہا کا, ولیمہ تھا, ایک رات زوجہ کے ساتھ گزاری, ولیمہ جس دن تھا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا. تو کتنا یہ ہوتا ہے. اور یہ تو پھر بھی ایک رات گزاری. میں ایسے دولہا کو جانتا ہوں, ہمارے جاننے والے تھے, دولہا بیوٹی پارلر جا رہا تھا, جس دن نکاح تھا نا اس کا, بارات بیٹھی ہوئی ہے شادی میں, اور وہ بیوٹی پارلر جا رہا ہے بائک پہ اپنے دوست کے ساتھ, کسی کراچی میں, یہ پیٹرول پمپ کے قریب نا, یہ جو نازم آباد پیٹرول پمپ نہیں ہے, یہاں کیا ہوا ہے کہ ایک بائک سلپ ہوئی ہے, پیچھے مزدہ والا سر کچل کے چلا گیا. کیا گزری ہوگی والدین پر, یار ہمارا بیٹا جس کی شادی ہو رہی ہے, دولہا بنا ہوا ہے, دلہن پہ کیا گزری ہوگی, وہ اس کی پچکا ہوا سر آ رہا ہے. تو یہ سب اللہ بچائے ہم سب کو عافیت میں رہا, اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. لیکن یہ سب دنیا میں ہو رہا ہے, اس لیے دل لگانے کا کوئی آپشن ہے ہی نہیں ہمارے پاس. کام سارے کرو, دل نہ لگاؤ. اسلام آپ کو کام سے منع تھوڑی کرتا ہے. بھائی کیوں ٹینشن کیوں لے رہے ہو بھائی, ہو بھی سکتی ہے شادی, ہو سکتا ہے جس دن طے ہو اس سے پہلے انا للہ ہو جائے.